قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المطيع المبين الأمين المكين الكريم خوب جی لگا کر آقا نامدار شفیع روز شمار مالک پروردگار پیاروں کے یار کے مددگاروں کے مددگار امت کے والی غریبوں کے حامی شفیع المذنبین رحمت للعالمین صحابہ یاسین سراج الصالحین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و اتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں والہانہ عاشقانہ غلامانہ عجوزانہ انداز میں نظرانے دل اٹھائیں پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم والکرم بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کرتا ہوں آپ کے سماعتوں کی دلیل سے پہنچاتا ہوں کبھی کبھی کہیں کہیں لب کو ہلائیں اور سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند کرتے ہیں سبحان اللہ جس کے دم سے منور ہے آب حیات سبحان اللہ جس کے دم سے منور ہے آب حیات جس کے صدقے ہے جام نصاب حیات جس نے کر ڈالی روشن کتاب حیات تو جس کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات سبحان اللہ جس کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ مسیحا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی تو جہاں کا اجالا ہمارا نبی زلف واللیل والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء و رسل میں وہ ذیشان ہوا حسن کی مملکت کا وہ سلطان ہوا خدا علیہ سرکار مقام پر فرماتے ہیں مصر یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حسن کی مملکت کا وہ سلطان ہوا عرش اعظم پہ وہ رب کا مہمان ہوا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ اول کا جلوہ ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی نام میں جس کی رکھی گئی برکتیں سبحان جس اللہ کی زلفوں سے گلشن ہے خوشبوئیں جس کے قلبوں سے جبریل آنکھیں ملیں تو بجھ گئی جس کے آگے بجھ گئی
شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کہ تصور ہی ہے کہ تصور ہی جس کا ہے تیرے آخرم وہ جمیل الشیم وہ شفیع الامم وہ جمیل الشیم وہ شفیع الامم حسن کھاتا ہے جس کے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم سبحان اللہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ دل آرا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اور یہ شعر دیکھیں ارشاد تعالیٰ ہو رہا اس پر تضمین بھی کیا کہی ہے سبحان اللہ اب نہ گوہر کوئی رنج کیجے کہ ہے ذہن میں کوئی الجھن نہ لیجے کہ ہے جام شیری جام شیری مسرت کا پیجے کہ ہے تو ہم زدوں کو رضا سبحان اللہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محدود اور مقام محدودیت الجھا ہے پاؤں یار کا زلف و دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاہ آ گیا حضرت شیخ سعدی نے بوسطہ کے اندر ایک شعر لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جو بحر نا پیدا کنارہ ہے ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں جو اس بھنور میں ایک بار گم ہو گیا پھر اس نے کبھی کنارہ نہیں پایا یہ جو عشق الہی کا سمندر ہے یہ جو محبوبیت کا مقام پانے اور اس کا جو یہ جو سمندر ہے نا اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں اگر انسان اس مقام پر فائز ہونا چاہے تو ضروری ہے کہ اپنے محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس کی نظر میں وہ محبوب بننا چاہتا ہے اپنے آپ کو اس کی ہر مرضی کے حساب سے ڈھال لے دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں اگر کوئی کسی کو اپنی معشوقہ بنا لیتا ہے وہ کہتی ہے نہیں یہ والا ٹی شرٹ اچھا نہیں لگ رہا وہ والا پہن لے اسی والا دھڑ سے اس کو ڈال دے گا اماں چلاتی رہتا ہے سننے کا نہیں لیکن جیسے معشوقہ نے کہا نہیں یہ والا اسٹائل اچھا نہیں یہ والا کرا اور اسے کسی سے بھیک مانگنا پڑے پیسے مانگ کے جا کے ہیئر کٹنگ کرا کے آیا پینٹ اگر انہوں نے کہہ دیا
نہیں یہ فل پجامہ اچھا نہیں لگ رہا، ہاتھ والا پہن کے آئے، اسی وقت وہ چاہے اسی کو کاٹ کے بنوا کے آئے، کر کے آئے. یہ عشق دنیا ہے، یہ عشق مزاجی ہے، جس کا حال یہ ہے کہ عشق مجازی میں لوگ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں. سوچئے نا اگر ہمیں اور آپ کو عشق حقیقی مل جائے تو اس کی لذتوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ پھر تو مزے ہی آ جائے، زندگی کا کایا پلٹ جائے، اور زندگی میں ایک ایسا رنگ ہم محسوس کریں گے جس رنگ کا کوئی جواب نہیں ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھ گیا. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھیا رنگ چڑھا دے؟ تمہاری معشوقہ نے رنگ چڑھایا تو تم دنیا بھول گیا، اپنے ماں بابا بھیا چچا چچی تاؤ تائی سب کو بھول گئے، دوست احباب سب بھول گئے، اپنی خواہشیں اپنی لذتیں. کھانا ہے محبوب کے حساب سے، اٹھنا ہے محبوب کے حساب سے، چلنا ہے محبوب کے حساب سے، پہننا ہے محبوب کے حساب سے، زلفیں رکھنی ہے محبوب کے حساب سے، اور ٹی شرٹ پہننے کے، سلوار پہننے کے، قمیض پہننا ہے کہ شرٹ پہننی، کیا پہننے وہ محبوب طے کرے گا. جب اس کا رنگ چڑھ جائے تو یہ حال ہوتا ہے. سوچو نا اگر مدنی رنگ چڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. مکی رنگ چڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ کالی زلفوں والے مصطفیٰ جن کی زلفوں کی سیاہی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا واللیل اذا سجا. جب ان کے حسن کے جلووں کا رنگ چڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جس کے بارے میں قرآن نے کہا والضحا، محبوب آپ کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن، اے چمکتے چہرے والے، اے روشن چہرے والے، واللیل زلفوں والے. محبوب تیرا جواب نہیں ہو. اگر اس محبوب کی دیوانگی چڑھ جائے، ان کا رنگ چڑھ جائے جو رنگ کے صدیق اکبر پہ چڑھا تھا. بڑھاپے میں اس عمر میں سیدنا صدیق اکبر رنگ مصطفیٰ جب چڑھ گیا تو حالت کیا ہوئی؟ اس عالم میں 5,500 فٹ کی اونچائی پر غار ہرا میں، غار طور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پشت پر لے کر چڑھے. یہ ان کی طاقت نہ تھی، یہ رنگ مصطفیٰ کی طاقت تھی، یہ عشق مصطفیٰ کی طاقت تھی، یہ خلافت مصطفیٰ کی طاقت تھی. فتح مکہ کے موقع پر حضرت مولا کائنات جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتوں کی توڑائی میں ساتھ تھے. سرکار علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے، اور ایک رقت انگیز، بلبلا انگیز اور ایک آہ تھی مصطفیٰ کریم کی آواز میں، اور ایک خوشی اور ایک مسرت تھی. جھومتے جاتے پیارے آقا، پڑھتے جاتے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، پڑھتے جاتے مصطفیٰ اور بتوں کو توڑتے جاتے. ایک مقام آیا، ایک لمبا سا بت ہے، پیارے آقا مسکرائے، فرمایا علی یہ والے بت مجھ سے نہیں ٹوٹتے، آپ توڑیے، میرے کاندھوں پہ آ جائیں اور آپ اسے توڑیں. حضرت علی ششتر رہ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا میں نے قرۂ ارض پر کھڑے ہو کر انہی انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے. یا رسول اللہ ہم نے انہی انگلیوں سے صحبہ کے میدان میں سورج کو واپس پلٹاتے دیکھا ہے. سرکار معمہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ بت نہیں ٹوٹ رہے. کہا علی زیادہ سوال نہیں کرتے، آپ میرے کاندھوں پہ آ جائیں، آپ وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. علی آپ آ جائیں. کہنے لگے یا رسول اللہ کہاں علی کے رندے قدم، کہاں دوش مصطفیٰ، سرکار میں بھلا کیسے چل سکتا ہوں. ایک کام کرے یا رسول اللہ، ایسا نہ ہو کہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں. میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک گلنار ہو گیا، جلال پیغمبری سے چہرہ سرخ ہو گیا. سرکار نے فرمایا علی مانا کہ آپ شیر خدا ہیں، آپ پوری دنیا کی بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن علی نبوت کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے، نبوت کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے. علی میرے کاندھوں پر آپ آ جائیں. سوال نہیں کرتے. الامر فوق الادب، حکم ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے. اس لیے اگر کبھی استاذ کہہ دیں کہ بیٹھ جاؤ تو کھڑے نہ رہو، پھر بیٹھ ہی جاؤ. یہ ادب ہے جو حکم دے دیے گا، اب وہ ادب ہے.
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو علی کاملیہ. اب یہاں جو میں ڈیفرنٹ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک علی ہے فتح مکہ کے موقع پر سرکار فرما رہے ہیں علی نبوت کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے، اور ایک ہجرت کی رات ہے، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فقیہہ مفتیہ عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ، ہم تمام امت کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہ زاد اللہ شرفہ شرفہا وکرامتہا، اللہ تعالیٰ ان کی شرافت و کرامتوں کو اور بلند فرمائے. ہم تمام امت کی امی جان ہیں، ان کے بابا جان ہجرت کی رات میں پیارے آقا علیہ السلام ان کے کاندھے میں خود چڑھے، فرمایا چڑھیے، اب بڑھاپے کی عمر ہے، اور حضرت صدیق اکبر جوانوں کو پھیل کے ہوئے ہیں، تو جانتے ہیں یہ رنگ رنگ مصطفی ہے، یہ عشق کا رنگ ہے، یہ مدنی رنگ ہے، یہ قرشی رنگ ہے، یہ نور محمدی کا رنگ ہے جو ابو بکر صدیق میں چڑھ گیا. ابھی تو مقام ایک مقام پر جو کہ مقام مصرع المعتدل کے نام سے جانا جاتا ہے مدینہ طیبہ میں، جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہجرت کی رات سے. جب وہاں 3 راتیں گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لائے اور ام معبد کی بستی میں سرکار نے قیام کیا، اور ام معبد کی بکری کا جو بچہ تھا جس کے تھن میں دودھ نہیں تھا، سرکار نے ہاتھ لگایا تو اس کے تھن میں دودھ بھر گیا، اور پھر جتنے مہمان تھے سب نے پی بھر کے پیا، سرکار نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اور پھر سرکار وہاں سے چلے. تو جب وہاں سے آئے اور ایک مقام آتا ہے مقام مصرع المعتدل، اس مقام پر سرکار علیہ السلام جو تشریف فرما ہوئے، آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پہ ایک پتھر پر سرکار بیٹھے تھے اور ایک پہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے. تو جب جیسے آ کے بیٹھے آپ سرکار علیہ السلام، تو دیہاتی لوگ جو بدوی تھے وہ آنے لگے سرکار کے دیدار کے لیے. تو جب وہ آتے تو پیارے آقا علیہ السلام کے بھی ہاتھوں کو چومتے اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں کو بھی چوم لیتے. حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے، کنفیوژن ہو گئی، مشابہت ہو چکی ہے، یہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر تان دی مصطفیٰ علیہ السلام پر، تاکہ آنے والے جان جائیں یہ جو بیٹھے ہیں یہ آقا ہے، اور یہ جو چادر تان کے کھڑا ہے یہ غلام ابو بکر ہے. اگر تیز روشنی ہلکی روشنی پر پڑے تو اس تیز روشنی کا اثر اور رنگ ہلکی روشنی پہ چڑھ جاتا ہے. رنگ صدیق اکبر مات ہے اور پرتوے مصطفیٰ کہیں ہزاروں لاکھوں سورجوں کروڑوں سورج سے بڑھ کر روشنی ہے میرے مصطفیٰ کی. وہ رب جانے کتنی زیادہ ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم تو بس ایک زیادتی بیان کر سکتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو بہر صورت اللہ کریم نے جو رنگ مصطفیٰ کریم پر ڈالا معراج کی شب میں، وہ رنگ محبوبیت تھی اور رنگ جلال خداوندی ہے. پھر وہ رنگ جو رب نے چڑھایا وہی رنگ مصطفیٰ کریم کا اتر کر حضرت صدیق اکبر پہ چڑھ گیا. لوگ کنفیوز ہو گئے. تو اب آپ کھڑے ہوئے، یہ مقام محبوبیت ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے آقا کے 4 مقرب یاروں میں ہیں، داماد پیغمبر بھی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کی نسل بھی چلانے والوں میں آپ شامل ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے. لیکن مقام محبوبیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقام محبوبیت پر جو ذات فائز ہے اس ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. کون 5,500 فٹ کی اونچائی پر مجھ جیسا تیز ترار انسان چلنے میں ماہر، مجھے آج بھی آپ یہاں دوڑا تو 17 کلومیٹر میں دوڑ جاؤں گا. لیکن وہاں غار ثور کی چڑھائی جب چڑھنے لگا تو 14 بوتل پانی پی گیا بھائی. اور
تیز تھکن کہ کئی بار عقل یہ فیصلہ کر دیتی ہے نا واپس پلٹ جا، حالت خراب ہو جائے گی، چڑھ نہیں پائے گا، لیکن عشق ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ اب عشق کو سمجھائے کون؟ جب دنیا والوں کے عشق کا میں نے ابھی بتایا آپ کو کیا حال ہوتا ہے، یہ تو عشق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عشق رسالت معاب ہے، جس کو چڑھ جائے پھر تو اس کا پوچھئے ہی مت۔ اس کی صبح و شام، اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کے کان، اس کے لب، اس کی دھڑکنیں، اس کی صبح و شام ہر ایک سے ہی آواز آتی ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام۔ سبحان اللہ بے شک۔ یہ محبوبیت ہے، یہ حاصل کرنی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مقام پر پہنچا دے، اور محبوبیت جب مل جائے تو آپ جس کے محبوب بن جائیں گے، وہ پھر آپ چاہے کچھ کہے نہ کہے، عاشق بدلہ ضرور لے لیتا ہے، عاشق بدلہ ضرور لے لیتا ہے۔ اسی دہلی کی سرزمین پر سیدنا سرکار شیخ فخر الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ ہے، جو جامع مسجد کے امام ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں رہنے والے کچھ جلن اور حسد رکھنے والوں نے چاہا کہ انہیں رسوا کریں، ذلیل کر دیں، تو انہوں نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ میں تمہیں منہ مانگا پیسہ دوں گا، بس اس بابا کو بدنام کرنا ہے، جو کہتا ہے بادشاہ وہی کرتا ہے، ہماری تو سنتا ہی ہے، اسے بدنام کر دو، کافی کرنا کرو، بس تم پیسے دو اور جاؤ، کام میرا یا بیٹا۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر جب حضرت سرکار شیخ فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھا کر نکلے تو ہر ٹائم کی طرح فریادی زینے پر کھڑے تھے، سب اپنی اپنی باتیں، اپنی اپنی مرادیں رکھتے، حضرت سب کی سن کر اس کا حل فرماتے ہوئے نیچے کی طرف اترتے آتے۔ جب آخر سیڑھیوں پر پہنچے تو یہ عورت بھی سب میں کھڑی تھی، کہنے لگی او بابا میں بھی ایک فریاد لے کر آئی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ جو رات کو تم میرے کوٹھے پر آئے تھے اور یہ جو سکہ تم نے دیا تھا یہ سکہ کھوٹا ہے، جلدی جلدی میں تم دے کے آ گئے اور ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہر روز تو بڑھیا والا سکہ دے کر آتے تھے اور آج کھوٹا سکہ دے کر آ گئے۔ جو لوگ تھے نا کنفیوز ہونے لگے، یہ تو دن میں ہمارے پیر ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مسجد کے امام ہیں، پیر صاحب ہیں، اور ساری دنیا بادشاہ سب کا سب دیوانہ ہے، اور ان کی یہ حرکت رات کو طوائف کے کوٹھے پر ہوتے ہیں۔ حیران ہے لوگ، لیکن وہ جو پکے ہوتے ہیں نا انہیں کوئی نہیں بدل سکتا، وہ تو آگے بڑھے ہی تھے کہ اسے دبوچے کہ تو مکتی کیا ہے۔ دیوانے تو دیوانے ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے تو کوئی بھی کچھ بھی آگے کہے اور وہ مان جائے پھر وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں جو دوسروں کی باتوں میں آ جائے۔ جس نے آپ کی صبح دیکھی، شام دیکھی، اٹھا بیٹھا کھایا پیا، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ گزارا، آپ کی ہر حرکت سے واقف ہے، جانتا ہے کہ اس شخص نے آج تک بے ایمانی نہ کی، اسے بدل دینا آسان نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ کسی کی مان لے، سن لے کہ ہاں یار تم نے ایسا، وہ جواب اسے نہ دے، سن کے آ جائے، پھر وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ اگر وہ آپ کو جانتا ہے تو اس کو اسی وقت مسکت پہ جواب دے کے آئے گا۔ آگے بڑھے دیوانے، سرکار فخر الدین علیہ الرحمہ نے ہاتھوں کے اشارے سے روکا اور آگے بڑھے اور اس طوائف کے ہاتھوں سے سکہ لیا اور دوسرا سکہ صحیح والا اس کے ہاتھ میں ڈالا، سر پہ ہاتھ ڈالا، کہا بیٹی مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہو، ایک کام کرنا یہ سکہ بھی لے جا اور بھی لے جا، اور پھر بیٹا کبھی ضرورت پڑے نا تو تیرے باپ کا یہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے تیرے لیے۔ یہ کہہ کر جب آپ آگے بڑھے ہیں وہ طوائف قدموں میں گر گئی، رونے لگی، سر پہ دوپٹہ ڈالا، کہا بابا کس مٹی کے بنے ہو؟ اے بابا تو نے کس کی دیوانگی تجھ پر چڑھی ہے؟ میں تجھے سرے بازار رسوا کرنے آئی تھی، تو
نے مجھ جیسے گناہگار کو، جو میرے جسم کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ میرے جسم کے دیوانے بن کر آتے ہیں، تو کس مٹی کے بنے ہو بابا؟ میرے سر پہ ہاتھ رکھا، شفقت سے پیار کیا اور مجھے اپنی بیٹی بنا لیا، مجھ جیسے طوائف کو۔ بابا اب یاد رکھنا، اب میرے کوٹھے سے دیوانے نہیں اترا کریں گے، میرے کوٹھے سے اب حی علی الصلاۃ کی صداؤں کی آواز آئے گی، اب گھنگرو کی آواز نہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز گونجا کرے گی، اب تیرے دین کی تبلیغ میرے کوٹھے سے ہوا کرے گی۔ تم دیکھو گے، تم نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے نا، میں بھی بیٹی بن کے دکھاؤں گی۔ اللہ، یہ محبوبیت ہے۔ کوئی بدنام کرے اور آپ اس کی بدنامی کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنا لے، پھر تو وہ قدموں میں گر جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، محبوب بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ایک آخری بات، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا دلی کا ہی واقعہ ہے، جب ایک فقیر ٹوٹی چپل پہن کے کیچڑ میں ٹہلتا ہوا جا رہا تھا اور اس کے جوتے سے کیچڑ نکلا اور دو عاشق و معشوق بیٹھے تھے، صاف ستھرا اپنا لباس تھا اس کا، بابا کے جوتے سے مٹی نکلی اور اس کی معشوقہ کے بدن سے جا پڑا۔ وہ اٹھا، غصے میں تل ملایا ہوا، بابا کو ایک تھپڑ مار دیا۔ بابا نے نیچے اوپر دیکھا، کہا اللہ تیرا کرم ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کرواتا ہے۔ مسکرا کے آگے بڑھ گئے، کہا بھائی مٹی تو پڑی تھی کیوں مارا؟ ہاں بابا تجھے ہوش نہیں ہے، شاہ جا اپنے راستے نکل جا۔ آگے بڑھے تو ایک حلوائی دوڑا پیچھے پیچھے، کہا بابا جی میرے دودھ پہ آ جائے، دکان میں بٹھایا، گرم دودھ پلایا، گرم گرم مٹھائی کھلایا۔ باہر نکلے، کہا پر مولا تیری قدرت کا بھی جواب نہیں ہے، معمہ سمجھ نہیں آتا، کہیں پٹائی کھلاتا ہے تو کہیں مٹھائی کھلاتا ہے، جیسی تیری مرضی، میں تو اس میں راضی ہوں۔ آگے بڑھے، شور اٹھا، ہنگامہ برپا ہو گیا کہ ارے وہ شخص ابھی چھت پہ چڑھا اپنی معشوقہ کے ساتھ بیٹھا تھا، پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا اور وہ مر گیا۔ لوگ دوڑے، پکڑا بابا کو، کہا بابا جی تم نے دعا کر دیا؟ کہا نہیں میں نے تو دعا کوئی نہیں کی، میں نے تو اس سے کہا کہ میں نے تیرا بگاڑا کیا تھا، بس اتنا کہہ کہ میں آ گیا۔ کہا نہیں اصل بات بتاؤ، تم اللہ کے ولی ہو، تم نے بد دعا کری ہوگی جب یہ مرا ہے۔ کہا تو اصل بات سن لو پھر، اصل بات دراصل یہ ہے کہ یہ دو عاشقوں کی لڑائی ہے۔ اب تو ٹھہرے معشوق، اب تو محبوب ٹھہرے، جب ہم سڑک سے گزر رہے تھے اس کی محبوبہ کے بدن پہ چھینٹیں پڑی تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا کیونکہ وہ اس کا عاشق تھا، اور اس کے عاشق نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے عاشق کو برا لگ گیا، میرے عاشق نے اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ یہ دو معشوق کی لڑائی، دو عاشقوں کی لڑائی ہے، اس میں میرا کیا لینا دینا؟ محبوبیت حاصل کیجیے، کبھی کوئی آپ کو اگر نیچا کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالی ہے جو اس کا بدلہ لے لے گا۔ بے شک، غم نہ کریے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہارا سب سے اونچا رہے گا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت کرنے اور ان کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔